نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی حالت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے احکامات نے اس کو اپنی بہت ساری نفسانی خواہشات کی پیروی سے روک رکھا ہے. یعنی بہت سے کام جو انسان کا نفس اس سے کرانا چاہتا ہے یا بہت سے کام جس کے کرنے میں نفس کو لذت اور مزہ آتا ہے اور بہت سی ایسی نیکیاں جو نفس پر بھاری اور بوجھ ہوتی ہیں اور نفس اس سے گھبراتا ہے. تو ایک طرف نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، ایک طرف قرآن کے احکامات ہوتے ہیں. تو جب نفس کے اندر شرارت پیدا ہوتی ہے تو سامنے سے قرآن کے احکام آ جاتے ہیں اور قرآن کے احکام کیا ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. تو انسان پھر اس نفس کی خواہشات سے رک جاتا ہے. یعنی یہ قرآن اسے نفسانی خواہشات سے روکنے والا بن جاتا ہے. آگے دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے 4 دشمن ہوتے ہیں. ایمان والا جو بندہ ہے فرمایا کہ اس کے 4 دشمن ہوتے ہیں. پہلا اس کا دشمن ہے ایسا مومن جو اس سے حسد کرتا ہے. ایسا مومن جو اس سے حسد کرتا ہے، یہ اس کا پہلا دشمن ہے. اور دوسرا دشمن ایسا منافق جو اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یہ دوسرا دشمن ہے. منافق کہ سامنے میٹھی باتیں کرنے والا، اندر سے کینہ رکھنے والا، پس پشت برائی کرنے والا. اور تیسرا دشمن ہے شیطان کہ جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کروں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر. یہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، وہ اسے الٹے راستے پر لے جاتا ہے. تو یہ تیسرا دشمن ہے. اور چوتھا دشمن ایسا کافر جو اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے. یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایسا نفس جو اس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، بار بار اسے تنگ کرتا ہے وہ نفس کہ یہ کام کر لے، وہ کام کر لے. تو یہاں پر 4 دشمنوں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب یہ کس لیے بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ اس لیے بیان فرمایا کہ ان دشمنوں کو پہچانو اور دشمن کے حملے سے، دشمن کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ خالی کوئی معلومات دینے کے لیے نہیں بتایا، بلکہ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ ان دشمنوں کو پہچانو بھی اور ان دشمنوں کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب پہلا دشمن جو مومن کا ہے وہ اس سے حسد کرتا ہے. اب حسد کس چیز پر ہوتا ہے؟ حسد اس پر ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو علم اور فضل کے اندر بڑھا دیتا ہے، اللہ کسی کو مال و دولت میں بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو حسن و جمال عطا کر دیتا ہے، اللہ کسی کو کوئی منصب اور عہدہ عطا کر دیتا ہے، کسی کو اچھا حسب اور نسب عطا کر دیتا ہے. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، من جانب اللہ ہے.
کسی کو مال دیا، کسی کو حسن و جمال دیا، کسی کو علم و کمال دیا، کسی کو اچھی اولاد دی، اچھا مکان دیا، اچھا کاروبار دیا، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن کوئی دوسرا مسلمان جب اسے دیکھتا ہے، اس کے دل میں بجائے اس کے کہ ایک مسلمان بھائی ترقی کر رہا ہے، اسے نعمت ملی ہے، خوشی ملی ہے، تو اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا چاہیے، اور اس کی خوشی پر خود بھی خوش ہونا چاہیے کہ بھئی میرا بھائی یہ ترقی کر رہا ہے۔ لیکن بجائے اس کے وہ ایسا ہے کہ اس کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، یعنی جلن پیدا ہو جاتی ہے، جلن کہ اسے یہ ترقی کیوں مل رہی ہے، اسے یہ عزت کیوں مل رہی ہے، اس کی تجارت اتنی کیوں بڑھ رہی ہے، اس کی اولاد اتنی اچھی کیوں ہے، اس کی بیوی اتنی اچھی کیوں ہے، اس کا مکان اتنا اچھا کیوں ہے، اس کے پاس ایسی سواری کیوں ہے۔ اب یہ اعتراض دل میں آ جاتا ہے اس کے، یعنی کسی کی خوشی اسے ہضم نہیں ہوتی۔ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دوسرے کو خوشی میں، نعمت میں پھلتا پھولتا دیکھ کر اس کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، اس کی ایک جلن پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہے۔ اور یہ جو کیوں ہے نا، یہ اللہ کو کسی کی پسند نہیں ہے، کیونکہ کیوں یہ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے کہ کیوں ہے، اللہ نے دیا ہے، اور جس اللہ نے اس کو دیا تم بھی اس سے مانگ لو۔ تو ایسے حاسد کو پہچاننا چاہیے، حاسد کو، اور وہ پہچان کر کہنا تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ایسے حاسد کو حسد کی آگ میں جلتے رہنا چاہیے اور اسے جلتے دینا چاہیے، جلتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی قسمت میں ہی حسد کی آگ میں جلنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی اگر حسد کر رہا ہے تو ہم بھی حسد کرنے لگے، کیونکہ وہ تو کسی اور کا دشمن نہیں ہے، وہ حسد کر کے کسی کی نعمت کو نہیں چھین سکتا، کسی کی نعمت کو کم نہیں کر سکتا، لیکن حسد کر کے اپنا نقصان وہ کرتا ہے، اور نقصان بھی کتنا بڑا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حسد ہے نا، حسد، جلن، یہ اس حاسد کی نیکیوں کو جلا کر اس طرح سے ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے، حسد اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ حاسد کی جو نیکیاں ہیں، حاسد کی نیکیاں وہ محسود کو دے دی جاتی ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو اپنا دشمن ہے نا، کسی اور کا دشمن نہیں ہے۔ کہ پہلی بات تو ہمارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ کتنا ہے، کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس، اور جو کچھ تھوڑی بہت ہیں بھی، تو ہم کسی بھائی مسلمان سے حسد کر کے، دل میں جلن پیدا کر کے اپنی وہ نیکیاں بھی اس کو دے دیں اور خود تہی دامن ہو جائیں۔ اس لیے کبھی اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ حسد کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ دل میں ہوتا ہے، یہ اندر ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور حاسد ہر وقت حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ یہاں تک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لیکن دل کے اندر وہ حسد کی آگ جل رہی ہے کہ اس کی دکان اتنی کیوں چلتی ہے، اس کے پاس گاہک زیادہ کیوں آتے ہیں، اس کا سودا زیادہ کیوں بکتا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتے، اس کو اتنی اچھی نوکری کیسے مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی۔ ارے اللہ نے جس کے جو مقدر لکھا ہے تو تقسیم تو اللہ کی ہے نا، تو تجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض ہو، اس پر اعتراض کرے؟ اور یہ اعتراض اللہ کو کسی کا بھی پسند نہیں ہے، تو اللہ کی تقسیم پر بھی معترض ہو، کیونکہ اللہ کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے مشورہ دینے والے کی، اور نہ اللہ تمہارے مشورے کا پابند ہے کہ تم سے پوچھ کر کسی کو دے۔ یعنی حاسد یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پوچھ کر دیا جائے، اور اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ تو یہ حاسد اپنا دشمن ہے کہ یہ نماز میں کھڑا ہے، یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، یہ بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، لیکن حسد کی آگ اس کے اندر جل رہی ہے، وہاں کھڑے ہو کر بھی اس کے دل کے اندر قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو جب کسی شخص کو دیکھو کہ یہ مجھ سے حسد کر رہا ہے، میری خوشی اسے ہضم نہیں ہو رہی،
اگر مجھے خوشی میں دیکھتا ہے، نعمت میں دیکھتا ہے، اس کے تاثرات بدل جاتے ہیں، تو پھر ایسے شخص سے بچنا چاہیے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ دشمن، یہ دشمن ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دشمنوں میں سے پہلا دشمن مومن کا یہ ہے کہ جو اس سے حسد کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی اور کے اوپر تو اختیار ہے نہیں، لیکن ہمیں اپنے اوپر اختیار ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل میں تو کسی کے لیے حسد نہیں، کسی سے دل میں بغض اور کینہ تو نہیں۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے دل کے اندر حسد ہے تو ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے کہ جس بھائی مسلمان سے ہمیں حسد ہو رہا ہے، کسی نعمت پر ہم جل رہے ہیں، اس کی ترقی پر، اس کے مال پر، اس کے حسن و جمال پر، اس کے منصب پر، تو پھر ہمیں دل سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس مرض کو نکالنے کے لیے، یا اللہ اس بھائی کی نعمتوں کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ، دل تو نہیں چاہے گا، دل تو چاہے گا کہ اس کی نعمت میں زوال آ جائے۔ اور حسد کا سب سے بدترین درجہ یہ ہے، سب سے بڑی خباثت یہ ہے کہ حاسد کے دل میں یہاں تک خواہش پیدا ہو جاتی ہے، یہ خباثت کی نشانی ہے، کہتا چاہے مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے۔ یہ سب سے بڑی خباثت کی بات ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس بھی نہ رہے، اس کے پاس سے بھی ضائع ہو جائے، بہت بڑی خباثت ہے۔ خباثت کیا ہے؟ طبیعت کے اندر کوئی غلاظت بھری ہوئی ہے۔ اب اس غلاظت کے ساتھ اللہ کا تعلق کیسے نصیب ہوگا، اللہ کی نظر کرم کیسے حاصل ہوگی، جب تک کہ اس اندر کی غلاظت کو نکال نہ پھینکے، اس کی صفائی نہ کرے۔ اس لیے کبھی کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے، کبھی کسی کا برا نہ چاہے، اور اگر کوئی برا بھی کرے جب بھی اس کا برا نہ چاہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے، برائی کا بدلہ بھلائی سے۔ اس لیے جب ہم کسی کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے، یعنی ہم اسے دعا دے دیں گے، تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا، ہم اللہ کی بھلائی کے مورث بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اوپر اختیار ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم تو کہیں اس مرض میں مبتلا نہیں، بیماری ہے، مرض ہے، یہ باطن کا، یہ قلب کا، یہ روح کا یہ مرض ہے۔ اور اگر کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی جلن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہمیں کسی بھائی کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، کسی بہن کی خوشی ہضم نہیں ہوتی، آج خواتین کے اندر بھی یہ مرض عام ہوتا ہے کہ کسی کا گھر اچھا ہے، کسی کا شوہر اچھا ہے، کسی کی اولاد اچھی ہے، ایک دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ سگی بہنوں کے اندر یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ ہر ایک کا مقدر اللہ نے الگ الگ بنایا ہے، الگ الگ تقدیر لکھی ہے، کسی کے لیے کچھ ہے، کسی کے لیے کچھ ہے۔ تو اس لیے جس طرح مردوں کے اندر حسد ہوتا ہے، عورتوں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے، یہاں تک کہ سگے بھائیوں کے درمیان حسد ہوتا ہے، سگی بہنوں کے درمیان بھی حسد ہوتا ہے۔ اور حاسد کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دشمن ہے، اور دشمن سے چوکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ حسد کی آگ میں اس طرح جلتا ہے اور اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے حاسد کہ کسی طرح سے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اور پھر حسد کے نقصانات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کسی کی جان لینے کے بھی در پہ ہو جاتا ہے۔ حاسد جو ہوتا ہے، کسی کی ترقی، کسی کی نعمتیں اس درجے برداشت نہیں ہوتی کہ وہ جان تک لینے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو اپنے دشمن پر نظر رکھنی چاہیے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، غافل نہیں رہنا چاہیے، اور دوسرے اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر یہ مرض ہو۔ کہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور دل کے اندر حسد بھی ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت ساری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، لیکن یہ تو نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، یہ تو آٹومیٹک دوسرے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں جس سے ہم حسد کر رہے ہیں۔ اس لیے جب انسان کسی کو نعمتوں میں پھلتا پھولتا دیکھے، خوش ہونا چاہیے، ہمارا بھائی مسلمان ہے نا، ترقی کر رہا ہے، تو یہ اللہ سے اس کی نعمت کی حفاظت فرما۔ اب بہت سے لوگ بلا وجہ، کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، یہ جل رہا ہے، کہتا ہے میاں 2 نمبری سے کمایا ہے، اور پوچھنا سوچا تو یہی کہتے ہیں، ارے 2 نمبری سے کمایا ہے،
ارے بھائی 2 نمبری سے اگر اس نے کمایا ہے تو اپنی کمائی کا وہ خود حساب دے گا. تم کیوں جلتے ہو؟ تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ یعنی تمہارے اندر کی جو آگ ہے وہ الفاظ کی صورت سے باہر نکل آتی ہے، اندر کی جلن باہر آ جاتی ہے. جیسے بھی اس نے کمایا، حلال کمایا ہے تو اس کی برکت ملے گی، اور اگر کوئی غلط کمایا ہے تو اللہ کو حساب دے گا. تم آج دنیا میں یہ فیصلے کیوں کرتے ہو کہ 2 نمبری سے کمایا ہے، 3 نمبری سے کمایا؟ کیا ہے؟ اندر کا حسد ہے، اندر کا بغض ہے جو باہر آتا ہے. تو اس لیے بھائی مسلمان کی نعمت کو جب دیکھے تو اسے خوش ہونا چاہیے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، نیچے والوں کو دیکھو تو اپنی نعمتوں کی قدر ہوگی. کہ اگر میرے پاس پکا مکان رہنے کا ہے تو بعض لوگ ایسے جو کچے مکان میں رہتے ہیں. اگر میرے پاس ذاتی مکان ہے تو بہت سے بیچارے کرائے پر رہتے ہیں، بہت سے بیچارے جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں رہنے کے لیے سر کا سائبان بھی میسر نہیں ہے. وہ بیچارے کھلے میدانوں میں، پارکوں میں، فٹ پاتھوں پہ رہتے ہیں. تو کتنا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے نعمت دی ہے، ایک سر کے اوپر سائبان دیا ہے، کتنا اللہ کا شکر ہے. تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں باہر نکلا تو میرے پیر میں چپل نہیں تھی. تو میرے دل میں ایک شکوہ سا پیدا ہوا کہ مطلب میرا بھی کیا حال ہے کہ میرے پاس چپل بھی نہیں ہے. ایک دل میں شکوہ سا آیا. ابھی میں گلی کے کونے پر پہنچا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے دونوں پیر ہی نہیں. تو شکر کی توفیق ملی، یا اللہ میرے پاس تو چپل نہیں ہے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے. اس لیے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو جب اپنی نعمت کی قدر ہوگی، اور جب آدمی اپنی نعمت پر شکر کرے گا، اور جب اپنی نعمت پہ شکر کرے گا اللہ کی نعمت کی حفاظت بھی کرے گا، اور نعمت میں برکت اور ترقی بھی ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن کبھی کسی کا برا نہیں چاہنا چاہیے، کسی کی نعمت کا زوال نہیں چاہنا چاہیے. یہ اپنے لیے نقصان دہ ہے، یہ کسی اور کے لیے نقصان دہ نہیں. تو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اپنے بھائی مسلمانوں کو نعمتوں میں پھلتا پھولتا دیکھ کر اس کی حفاظت کی دعا کرو، اس کی ترقی کی دعا کرو، یا اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا دے اور اس میں ترقی عطا کرو. اور جب دین کا معاملہ آئے تو فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. کیا میں دیندار، کیا میری دینداری؟ بڑے بڑے اللہ کے ولی پڑے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ پڑے ہیں، ان کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ میں تو ان کی پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. تاکہ عبادت کر کے، نیکی کر کے تمہارے اندر عجب پیدا نہ ہو، بڑائی پیدا نہ ہو، تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اور کوشش یہ کرو کہ مالداروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، بڑے لوگوں کی صحبت سے. کیونکہ جب آدمی مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بڑے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، تو وہاں تو یہی ذکر ہوتا ہے، اتنے کروڑ کا فلاں سودا، اتنے کروڑ کا فلاں سودا، فلاں پراپرٹی، فلاں کاروبار، فلاں فیکٹری. اب یہ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اپنی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے. اچھا یہ تو کروڑوں کے سودے کرتے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. تو اپنی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. ارے بھائی اللہ اگر کسی کو مال دیتا ہے تو اللہ کسی کو صحت دے دیتا ہے، کسی کو ایمان مضبوط دے دیتا ہے، اعمال کی توفیق دے دیتا ہے. اور صحت کی نعمت مال کی نعمت سے بڑی ہے، اعمال کی نعمت مال کی نعمت سے بڑی ہے. کہ اللہ کے سامنے نماز کی توفیق مل جائے، ذکر کی توفیق مل جائے، تلاوت کی توفیق مل جائے، یہ مال سے بڑی نعمتیں ہیں. مال دنیا میں رہ جانے والا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جانے والا ہے. صحت اتنی بڑی نعمت ہے کہ صحت ہے تو یہ نیک عمل کر سکتا ہے، اور صحت نہیں ہے تو نیک عمل کیسے کرے گا؟ تو مال سے بڑی نعمت اللہ نے تجھے دی ہے، لیکن تو چونکہ مالداروں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے نا، اور وہاں تو کروڑوں کا اربوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنی صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، اچھی بیوی کی نعمت، گھر کے اندر عافیت کی نعمت، اسے لگتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خالی ہوں. تو دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے، اور شکوہ بھی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے.
اور وہ اللہ کو وہ شکوہ پسند نہیں. اس لیے دنیا داروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی کاروباری لین دین ہے، کوئی اور معاملہ ہے تو بے شک آدمی ملے، لیکن ایک ان کے ساتھ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، دوستی تعلقات، کہ جہاں پہ دنیا ہی کا ذکر ہو، دین کا کوئی ذکر نہ ہو، جہاں پہ آخرت کی فکر کی کوئی بات نہ ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ صحابہ کے درمیان جب تشریف فرما ہوتے تو بہت سی دل جوئی کی گفتگو بھی فرما رہے ہوتے، کبھی منڈی کی چیزوں کے بھاؤ بھی پوچھ رہے ہوتے، کبھی ایک دوسرے کی خیریت بھی پوچھ رہے ہوتے کہ بازار میں کیا سودا آیا، گھر میں کیا حال ہے، کیا چیز ہے. اور پھر ان سب باتوں کے ساتھ فکر آخرت کی بات فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کے درمیان میں رہ کر کئی لوگ آخرت کو نہ بھول جائیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نشست میں فکر آخرت ضرور ہوتی تھی کہ لوگ اپنی آخرت سے غافل نہ ہوں. اور جب آدمی مالدار لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو دنیا دماغ پہ چھا جاتی ہے، دل دماغ پہ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، آخرت کی فکر نکل جاتی ہے. اسے مرنا یاد نہیں رہتا، اللہ کے سامنے پیش ہونا یاد نہیں رہتا، اور دنیا کے لیے پھر اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اور ایسا کھپا دیتا ہے کہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے. تو اس لیے پہلی نشانی یہ ہے کہ مومن کے دشمنوں میں سے ایک حاسد ہے، حسد کرنے والا، وہ اس کا دشمن ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، اللہ نہ کرے کہ ہم حسد کے مرض میں مبتلا ہوں. اس کا علاج کرنا چاہیے، کسی اللہ والے سے اپنی کیفیت کو بیان کرنا چاہیے. جی میرے دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، ان سے علاج پوچھنا چاہیے، اپنا علاج خود نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی کسی خرابی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے. اللہ والوں سے جا کر بتانا چاہیے کہ میرے اندر یہ کیفیت ہے، پھر وہ تمہارے حسب حال جو علاج تجویز کرے تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے. اور ایسے یہ چار دشمن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اللہ ایسے دشمنوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں سے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر حاسد کے حسد سے بچا، ہر ساحر کے سحر سے بچا، ہر بد ناظر کی نظر بد سے بچا، ہر فتین کے فتنے سے بچا. یا اللہ ہر بدخواہ کی بدخواہی سے بچا. یا اللہ ہر شریر کی شرارت سے بچا، ہر دشمن کی عداوت سے بچا. یا اللہ شریر انسانوں کے شر سے بچا، شریر جنات کے شر سے بچا. یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا، خلق خدا کی بھلائی خیر خواہی ہمارے دلوں میں پیدا کرنا. ہر نفرت کو، ہر عداوت کو، حسد کو، کینے کو، آج استکبار کو یا اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے. یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما. یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی طرف یاد عطا فرما.
سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا کرنا، سب کی حاجات کو پورا کرنا، پریشانیوں کو دور کرنا، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت کرنا، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت کرنا، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت کرنا، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت کرنا، ابواب رزق یا اللہ کشادہ کرنا، رزق حلال عطا کرنا، آسان عطا کرنا، برکت والا عطا کرنا، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح کرنا، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا کرنا، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت کرنا، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، یا اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیسر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنی مدد کو، نصرت کو شامل حال کرنا، بے یار و مددگار نہ کرنا، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان کرنا، یا اللہ غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس کا انتظام کرنا، یا اللہ جو اس کی ادائیگی ہے بعافیت یا اللہ بسہولت اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ کرنا، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان کرنا، ہر رکاوٹ سے یا اللہ حفاظت کرنا، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، یا اللہ انہیں دارین کی بہترین جزا عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما، یا اللہ دار القرآن کا قیام بھی آسان فرما، اسے مرکز ہدایت بنا، یہاں سے قرآن کا، دین کا فیض سارے عالم میں جاری و ساری فرما، یا اللہ ہمیں دین کے ادنا سے خدام میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے پیارے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات کرنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا رب.